نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتِ یوم القیامہ، فرمایا اتقوا الظلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ظلم کرنے سے بچو. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ، فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی صورت میں آئے گا. یہ قیامت کے دن کا اندھیرا ہے، یہ قبر کا اندھیرا ہے، یہ حشر کے دن انسان کے لیے اندھیرا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ فرمایا اتقوا الظلم. گوئے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں کہ ظلم سے بچو. قیامت کے دن یہ ظلم تمہارے آڑے آئے گا، تمہیں آڑے ہاتھوں لے گا، تمہیں اللہ رب ذوالجلال کے حضور رسوا کرے گا. قیامت کے دن تمہارے لیے اس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھیں گی. اللہ فرماتا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے مصیبت بنے گا، تمہارے گلے کا طوق بنے گا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ظلم سے خود کو بچاؤ. ہمارے معاشرے کے اندر ظلم گنتے چلے جائیں، کمزور بندہ ملے صحیح، دولت مند کا زور اور کسی پہ چلے نہ چلے، کسی کمزور پہ تو چلے گا. طاقتور کا روب دبدبہ اور کسی پہ ہو نہ ہو، کسی غریب مسکین پر تو ہوگا. اور کوئی پھنسے نہ بسے، کوئی غریب تو پھنسے گا. تھوڑا سا اللہ رب ذوالجلال نے اگر مال دولت عطا فرما دیا ہے، تھوڑی سی طاقت عطا فرما دی ہے، ہاتھ میں اسلحہ ہے، تو جو مرضی کر لو. کسی غریب کا احساس نہیں ہے. ظلم کی انتہا ہے کہ اپنے بھتیجوں کا حق مارتے ہوئے چچا کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے حضور جواب بھی دینا ہے. گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، کہیں بہو کے ساتھ ظلم چل رہا ہے، کہیں ساس سسر کے ساتھ ظلم چل رہا ہے. یہاں تک کہ ماں باپ، وہ بیٹا جو دولت مند زیادہ ہے، جو کمائی زیادہ کرتا ہے، جو اچھے کما لیتا ہے، اس میں اور دوسرے بیٹے میں جو غریب ہے اس کے اندر فرق کرتے ہیں. یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا ہے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ جانتے ہو؟ ہم سے تو اگر پوچھیں گے تو ہم کہیں گے جس کو پیسے نہ ہو وہ مفلس ہے، جس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے وہ مفلس ہے، جس کا گھر چھوٹا ہے وہ مفلس ہے، جس کا گھر کچا ہے وہ مفلس ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا میرے صحابہ مفلس کون ہے جانتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جو غریب ہے وہ مفلس ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مفلس وہ ہے کہ دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، حج بھی کیا ہے، نیک اعمال بھی کیے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش کیا جائے گا، نہ اس کی نماز کا ثواب ہوگا، نہ اس کے روزے کا ثواب ہوگا، نہ اس کے حج کا ثواب ہوگا، نہ اس کے زکوٰۃ کا ثواب ہوگا، کسی نیک عمل کا ثواب موجود نہیں ہوگا. اللہ سے پوچھے گا مولا کریم کہاں گیا؟ فرمایا تم نے فلاں کے ساتھ ظلم کیا تھا نا، تمہاری نیکیاں اس کو دے دی گئی ہیں. دوسرے کے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا، تمہاری نیکیاں وہاں چلی گئی. دوسرے کے ساتھ ظلم کیا تھا، تمہاری نیکیاں وہاں چلی گئی. اور جب پھر بھی بچ گئے تھے مظلوم، اس کے گناہ اٹھا کر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں. تمہارے اوپر گناہوں کا بوجھ جو تمہارا تھا اس سے بڑھ چکا ہے. تم اس مظلوم کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا کے پھر رہے ہو. کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دنیا تو 2 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بہت سخت ہے، بہت شدید ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جانور جو دنیا کے اندر سینگ رکھتے تھے، وہ جانور، یا مثال کے طور پہ ایک بکری ہے اس کے سینگ ہے، دوسری بکری ہے اس کے سینگ کوئی نہیں، یہ دونوں آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. جو سینگ والا بکرا ہے یا بکری ہے وہ دوسرے جانور کو جو بغیر سینگ والے ہیں اس کو زخمی کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ سینگ والا جانور بھی نہیں بچے گا.
اللہ رب ذوالجلال اس بغیر سینگ والے جانور کو سینگ دے گا اور فرمائے گا بدلہ لے لے۔ اگر سینگ والا جانور، ہم تو جانور کو یہ کہتے ہیں کہ نہ ان کا ثواب ہے نہ ان کا عذاب ہے، جانور جو ہوا وہ تو انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ کوئی جانور جانور کے ساتھ ظلم کرے۔ اگر جانور جانور کے ساتھ ظلم کرے اللہ رب الجلال اس کو برداشت نہیں کرتا۔ تو جب ایک مومن مسلمان بظاہر کلمہ گو ہو، بظاہر مسلمان ہو، بظاہر رسول اللہ کا کلمہ پڑا ہوا ہو اور کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو کیا وہ بچ پائے گا؟ ہمارے پاس اس کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی ایسا کام کرنا جو اس کے محل سے ہٹ کر ہو، جہاں انصاف کرنا تھا وہ انصاف نہیں کیا، جو چیز جس کی تھی اس تک نہیں پہنچائی، جو مال جس کا تھا اس کو نہیں لینے دیا، جو زمین جس کی تھی اس کو نہیں لینے دی، قبضہ کر لی۔ اب تو وہ دور بھی آ گیا ہے کسی کی زمین بیچارے کی زمین کوئی دبا لیتا ہے تو دوسرا گروپ اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ زمین میرے نام پہ کر دو، 50 لاکھ کی زمین ہے، تم 25 لاکھ میں مجھے دے دو، میں جانوں میرا کام جانے، میں اس سے لے لوں گا۔ یار ایک تو اس کے ساتھ پہلا ظلم ہو رہا تھا، زمین اس کی دیوالی تھی، دوسرا اس کے اوپر ظلم تم یہ کر رہے ہو کہ اس سے زمین بھی لے رہے ہو اور اس کی زمین اپنے نام پہ کروا رہے ہو۔ تو سوچو مرنا ہے، زمین یہی رہ جائے گی، قبر میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہو؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ، یہ قیامت کے دن، یہ قبر کے لیے اندھیرا ہے، قیامت کے دن کے لیے اندھیرا ہے۔ قیامت کے دن ہم اکثر یہ کہہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بخش دے گا۔ جو رحم دل نہیں ہے اس کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ رحم دلی نہیں ہو سکتی۔ ظالم کے ساتھ اس کا جواب ایسے ہی دیا جائے گا جیسے اس نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، جنت کے اندر جانے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اللہ فرمائے گا جا تمہیں ایک موقع دیا، جاؤ تلاش کر لو، کسی سے لے لو، اگر نیکی ملتی ہے۔ وہ کہے گا مولا کریم مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں لے کے آتا ہوں۔ اپنے بیٹے کے پاس دوڑتا ہو جائے گا، بیٹا میں نے تم پہ بڑے احسانات کیے تھے، میں نے تم سے بڑا پیار کیا تھا، میں نے تم سے بڑی محبت کی تھی، بیٹا میں نے تیرے لیے حلال حرام سب اکٹھا کیا تھا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دے۔ ابا جی ابھی آپ کا ہی حساب ہوا ہے، میں نے ابھی حساب دینا ہے، اگر میری بھی نیکیاں کم ہوئی پھر ابا جی میں نہیں دے سکتا۔ بیوی کے پاس دوڑتا ہوا جائے گا، تمہارے ساتھ تو میں نے اتنی زندگی گزاری تھی، بڑی پرسکون گزاری تھی، حلال بھی لے کے آیا تھا حرام بھی لے کے آیا تھا، گھر میں نے تجھے اچھا دیا تھا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ بیوی کہے گی میں بھی نہیں دے سکتی، بیٹی کہے گی میں نہیں دے سکتی، باپ کے پاس دوڑتا ہو جائے گا ابا جی آپ نے تو بڑے احسانات کیے تھے، بڑے پیار محبت سے مجھے پالا تھا، ابا جی ایک نیکی چاہیے، بیٹا مجھے بھی تو نیکیوں کی ضرورت ہے، نہیں دے سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک شخص سامنے سے آئے گا تو اس سے پوچھے گا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، مجھے بتاؤ شاید میں تمہاری مدد کر سکوں، میں بھی مسلمان تھا تم بھی مسلمان تھے، چلو مسلمان ہونے کے ناطے سے بتاؤ تو صحیح، ایک نیکی چاہیے۔ بیٹے نے بھی انکار کر دیا، بیٹی نے بھی انکار کر دیا، باپ نے بھی انکار کر دیا، بیوی نے بھی انکار کر دیا، رشتہ داروں نے بھی انکار کر دیا، نیکی چاہیے اور نیکی نہیں مل رہی، ایک نیکی۔ حالانکہ نیکی کمانی کتنی سوکھی ہے، الحمدللہ، کتنے الفاظ ہیں، ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں کر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے نیکیاں کر لو 10 سبحان اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں کر لو، کتنی آسان ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے کہ نیکی کی اہمیت قیامت کے دن کیا ہوگی، اور ایک ایک نیکی کے لیے کون سا شخص کتنا کتنا ترسے گا اور کیسے کیسے ترسے گا، اللہ اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہے گا بھئی میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، ساری زندگی میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، ایک ہی نیکی ہے میرے پاس، چلو میں دوزخ سے ہی تو لے جا،
ایک کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، دوسرے کے پاس صرف نیکی ہی ایک ہے، دونوں آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہو، کہتا ہے یار چلو میں نے جہاں 1000 سال چلنا ہے وہاں 1001 دن سے ہی ایک دن اور چل لیں گے، تم جاؤ، تم تو کم سے کم جنت میں داخل ہو جاؤ، نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ایک نیکی جو ضرورت تھی وہ مل گئی ہے، اللہ فرمائے گا کہاں سے آئی؟ اب اللہ نہیں جانتا کہاں سے آئی، بولو، اللہ جانتا ہے کہاں سے آئی، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کہاں سے آئی؟ مولا کریم فلاں شخص ہے، اس نے یہ نیکی دے دی ہے، اللہ فرمائے گا جاؤ اس شخص کو بلا کے لاؤ، فرشتے پکڑ کے لائیں گے، تم نے اس کو نیکی کیوں دی؟ مولا کریم میرے پاس تو نیکی اور ہے بھی نہیں، ویسے بھی جہنم میں جانا تھا، میں نے کہا چلو یہ تو جہنم کی آگ سے بچ جائے، دل میں رحم پیدا ہوا، میں نے اس کو نیکی دے دی، یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب تو رحم کر سکتا ہے تو مجھ سے بڑا رحیم کون ہوگا؟ تو نے اس پہ رحم کیا، ہم تجھ پہ رحم کرتے ہیں، تو چلا جا جنت میں۔ وہ رحم کی وجہ سے جو دل میں پیدا ہوا تھا، جو اس نے یہ احساس کیا تھا کہ مسلمان جنت میں جانا چاہیے، میں تو ویسے سزا کا مستحق ہوں، اگر اس دن ایک نیکی کرنے والا وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ پا رہا ہے تو دنیا کے اندر جو کسی کے لیے اخلاص سے نیکی کرے، اس پر رحم کرے، اللہ نے مال دولت دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، گھر کا سربراہ ہے تو سب پہ برابر خرچ کرے، باپ ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کو برابر رکھے، ایک غریب ہے دوسرا امیر ہے، چاروں کے اندر فرق نہ کرے، بیٹا بیٹا ہے۔ یہاں تو یہ بھی دیکھا گیا ایک بیٹا ساری زندگی کما رہا ہے، دوسرے بھائی عیش کر رہے ہیں، جب بیٹا بیچارہ وہاں سے ساری زندگی کما کے گھر آیا اس کے پاس کاک بھی نہیں بچتا، ظلم نہیں ہے؟ بولو ہے کہ نہیں؟ بہو بیچاری دوسرے گھر سے آ گئی، خود ہی بڑی خوشیوں سے لے کے آئی تھی، بڑا ناچ گانا ہوا تھا، بڑے ماں نے چاہ پورے کیے تھے، بڑی خوشی سے لے کے آئی تھی، لیکن بعد میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہی عورت جو بڑے پیار سے لے کے آئی تھی، وہی عورت دوسری عورت کو اپنا رقیب سمجھ رہی ہے، ظلم ہے کہ نہیں؟ بولیے اس میں قصور کس کا ہے؟ ماں باپ دونوں کا۔ جب تم نے اپنے بیٹے کی شادی کروائی تھی، شادی کروانے سے پہلے کیا تم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا جا کے مولوی صاحب سے ذرا زندگی گزارنے کے اصول سیکھاؤ، ذرا پوچھ آؤ کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، ذرا پوچھ آؤ کہ طلاق کے مسائل کیا ہیں؟ چھوٹی سی بات گھر میں ہو جاتی ہے، جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، تم نے تو دے دی ہے طلاق، وہ بیچاری جس کے ساتھ لفظ طلاق منسوب ہو گیا ہے اب وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ ہے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ جو لڑکی مطلقہ ہو گئی اب اس سے شادی مت کرنا کیونکہ طلاق یافتہ ہے، اور الو کے پٹے اتنا تو سوچ، اللہ کے پاک محبوب کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی تھی۔ ہمیشہ قصور عورت کا ہوگا، کبھی مرد بھی قصوروار ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتے، بس جی چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو گیا تھا طلاق دے دی ہے، پھر دوڑ رہے ہوں کدی جناب کس مسئلہ کالے کول، کدی کس مسئلے کالے کول کہ جی ہمیں جناب ہم نے طلاق دے دی ہے، اب ہمارے لیے کوئی رستہ نکالو۔ ہری پور میں ایک عالم دین ہے، ان کے پاس ایک دن بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں جی میں جہاں پہلے امامت کرتا تھا میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک بابا جی میرے بڑے قریب رہتے تھے، بڑے اچھے دوست تھے میرے، میں نے پوچھا بابا جی نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کہا جی بابا جی دے فلاں مسلک نہ چلے گئے نا۔ اچھا جی کیوں؟ بابا جی کو بلاؤ ذرا، بابا جی ہم کو بلایا گیا، بابا جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو، خیر خیریت، سنے جی تسی دوجے مسلک تے چلے گا؟ ہاں جی میں چلا گیا ہوں۔
کیوں جی؟ میں نے کہا جی میں اسے مسلک پہ جانے سی جنہیں میں نے زنانی موڑ کے دیتی ہے. کیسے جی؟ میں نے کہا جی میں نے طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد 3 اکٹھے طلاق دینے کے بعد پھر میں اپنے مولوی صاحب کو لایا, حضور مہربانی کرو کوئی راہ کڈو. تو اب آپ لوگوں نے جائز قرار دی نہیں, تو انہوں نے جناب جائز قرار دے دی, تو میں وہاں چلا گیا ہوں. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تم نے پہلے مسائل سیکھے کیوں نہیں؟ تم نے یہ کیوں نہیں سیکھا؟ اب وہ عورت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ عورت جو بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے, اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور یہاں پہ تو ہمارے سوشل میڈیا پہ روزانہ چل رہا ہے, عورت کہہ رہی ہے میں اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہوں عمران خان کے لیے. شوہر کیا ہے بھائی, میں اس کے لیے چھوڑ سکتی ہوں. بڑی تو جنت کھاٹ لئی ہے, چھوڑ سکتی ہوں. بڈیاں بڈیاں پیر قبر نے دے, وہ کہتے ہیں عمران خان میرا پرانا عشق ہے. شرم نہیں آتی بغیرتوں کو. اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس عورت نے بغیر عذر کے, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا, لی نہیں, ابھی شوہر نے طلاق دی نہیں, صرف اس نے مطالبہ کیا ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس عورت پر بھی جنت کی خوشبو حرام ہے, جہنمی ہے وہ عورت. اور جو بندہ جان بوجھ کے اپنی بیوی کو طلاق دے دے ظلم ہے. اور اکثر تو باہر بیٹھے رہتے ہیں, ساری زندگی باہر کمائی کرتے رہے اور 20-20 سال سے بیوی سے فون پہ رابطہ ہو رہا ہے, ظلم نہیں ہے؟ اکثر لوگ یہاں آتے ہیں جی بیٹا اتنے عرصے سے باہر گیا ہوا ہے اور فون بھی نہیں کرتا, اتنے بیاہ کر لے ایسے. باپ بیچارہ یہاں ترس رہا ہے, یہ ظلم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن, قیامت کے دن, قیامت کے دن یہ ظلم یہ تمہارے لیے مزید اندھیروں کا باعث بنے گا, تمہیں جہنم کے اندر مزید گراتا چلا جائے گا, تمہیں مزید یہ جہنم کے گول کے اندر ڈالے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو, ظلم سے بچو. یار کسی کی مثال کے طور پہ بیچاری اگر کوئی بیوی بیمار ہو جاتی ہے, اب تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کا خیال کرو. تمہیں یہ نہیں احساس کہ یہ تو ایسا بندر ہے کہ جو اللہ رب الجلال نے جوڑا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نیکی کسی غلام کو آزاد کرنا ہے, اور جائز کاموں میں سب سے برا کام, جائز کاموں میں سب سے برا کام طلاق دینا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ دیتے ہیں. جو رب نے تعلق جوڑا تھا وہ تم نے توڑا ہے, جو رب نے جوڑا وہ تم نے توڑا. امام احمد بن حنبل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر روزانہ ابلیس اپنے کارندوں کو جمع کرتا ہے, ان کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے, ان سے کہتا ہے جاؤ تم لوگوں کو جا کے گمراہ کرو. روزانہ جب سب اکٹھے ہوتے ہیں ابلیس اپنا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے, تمام اس کے کارندے آتے ہیں, وہ اس کو دن کی کارگزاری سناتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں لوگوں کو گمراہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں تم بھی ٹھیک ہو. فلاں لوگوں کو گمراہ کیا ہے, تم بھی ٹھیک ہو. میں نے 2 بندوں کے درمیان جھگڑا کرایا ہے, تم بھی ٹھیک ہو. میں نے چوری کروائی ہے, تم بھی ٹھیک ہو. میں نے فلاں بدکاری کروائی ہے, تم بھی ٹھیک ہو. لیکن ابلیس سب سے زیادہ اس پہ خوش ہوتا ہے, اس اپنے کارندے پہ خوش ہوتا ہے اور اپنے سینے سے لگاتا ہے اس کو جو یہ کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کروائی ہے. رب کا عرش کانپ جاتا ہے. تمہیں حیا نہیں پیدا ہوئی؟ ظلمات یوم القیامہ, یہ قیامت کے دن کے لیے اندھیرا ہے اور مزید یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث بنے گا. پہلے ہی ساڑھے کو نیکی کوئی نہیں, اور قیامت والے دن بھی اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تمہاری نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہ کتنے ظلم کیا اس نے,
آپ نے پڑھا نا اس کو, سنا بھی ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا. دن کے وقت سورج کی تپش جب عروج پر ہوتی, ریت تپی ہوئی ہوتی, حضرت بلال کو وہاں لٹا دیا جاتا. آپ کے سینے پہ تپے ہوئے پتھر رکھ دیے جاتے. جرم کیا تھا؟ حضرت بلال نے صرف کلمہ ہی پڑھا تھا. چھوڑ دو کلمہ, دین اسلام سے واپس آ جاؤ. نہیں آؤں گا. اللہ احد, اللہ احد, اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, اللہ اکیلا ہے. تم جو یہ ہزاروں بتوں کو پوچھتے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. رب تو وہ ہے جس نے تم سب کو بھی بنایا ہے, وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے, وہ کائنات کا پالنہار ہے, وہ کائنات کو سجانے والا ہے, وہی کائنات کا مرکز و محور ہے, وہی رب ذوالجلال ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. اس رب کو مانو. وہ کہتے تھے نہیں, ہم تو ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں, ہمارے تو کھانے کا خدا اور ہے, پینے کا خدا اور ہے, لباس کا خدا اور ہے, مشکلات کا اور ہے, بیماریوں کا اور ہے, مصیبتیں دور کرنے کا اور ہے. صبح ایک کے سامنے جھکے, شام کو دوسرے کے سامنے جھکے, دن کو کسی اور کے سامنے جھکے, اپنے ہاتھ سے بنا کر سامنے جھک گئے. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں چھوڑنے والا نہیں. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کے عرب کے نوجوانوں کے لڑکوں کے ہاتھ میں پکڑا کر ان کے ہاتھ میں سوٹیاں پکڑا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کو مارتے چلے جاؤ, ان کو گلیوں میں گھسیٹو. لیکن بلال کہتے تھے اللہ احد. کون سا ظلم تھا جو حضرت بلال کے ساتھ نہیں ہوا؟ کون سا ظلم تھا جو نہیں ہوا؟ لیکن جب اللہ رب ذوالجلال نے اس ظلم کا اختتام فرمانا چاہا, اور یہ اصول ہے, اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, رب فرماتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے, اگر کسی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے, تمہاری زبان سے آہ نکل گئی ہے, تو اس آہ کے درمیان لیس بینہا و بین اللہ حجاب, اور اگر تم نے آہ نکل گئی ہے تمہاری زبان سے تو پھر پریشان نہیں ہونا. اس آہ کے درمیان اور رب ذوالجلال کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا تھا, فرمایا کہ اے میرے صحابی جاؤ زکوٰۃ کا مال جمع کر کے لانا ہے. صحابی مال جمع کرنے کے لیے, زکوٰۃ کا مال جمع کرنے کے لیے نکلے. اللہ کے نبی نے آواز دے کے فرمایا, اے معاذ خیال رکھنا, اتقی دعوت المظلوم. اے میرے صحابی, کسی مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا. لیس بینہا و بین اللہ حجاب, فرمایا کیونکہ اس کے درمیان, اس دعا کے درمیان, اس بد دعا مظلوم کی آہ کے درمیان اور رب ذوالجلال کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. مظلوم کی جب آہ نکلتی ہے تو فوراً قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے تو نے ظلم کیا ہے نا, تو اب اس نے آہ نکالی ہے, تو مظلوم نے جب آہ اس کی دل سے نکل گئی ہے تو اب مزید تم گناہوں کے اندر بڑھتے چلے جاؤ. تمہیں ہم پکڑیں گے, بے شک تھوڑا سا وقت لگ جائے, لیکن جب پکڑیں گے تو دنیا کے اندر بھی تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے, قیامت کے دن بھی تمہیں عبرت کا. فرعون تھا, ظالم تھا کہ نہیں؟ بولو, قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا یا نہیں بنا؟ بولیے, بنا یا نہیں بنا؟ نمرود تھا, ظالم تھا کہ نہیں؟ اللہ رب الجلال نے جب اس کو پکڑا تو کیسے پکڑا؟ ایک مچھر کے ہاتھوں موت. بڑا تو آکڑ رہا تھا نا, بڑا تیرے اندر غرور تھا نا, تو بڑا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا نا, بڑے تم نے اپنے اتنا مزاج کے اندر خدائی مزاج پیدا کر لیا تھا نا. اب تم مرو گے اور مچھر کے ہاتھوں مرو گے, مچھر کے ہاتھوں. جنگ بدر کے اندر, بدر کے میدان میں پہنچا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی, وہ بلال جن پر اس نے ظلم کے بہا ڈھائے تھے ان کی نظر پڑی اور فرمایا کہ یہ امیہ بچنے نہ پائے. صحابہ نے کہا یہ تھا امیہ؟ انہوں نے کہا جی یہی تھا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے جب یہ جملے صحابہ نے سنے تو دوڑ پڑے اس طرف.
اب یہ اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, کتنی ذلت کی موت دی, اپنے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, ساتھ میں بیٹا بیٹھا ہوا ہے. جب اس نے دیکھا کہ صحابہ میری طرف لپک رہے ہیں, اپنے بیٹے کو دھکا دیا تاکہ اونٹ ذرا تیزی سے بھاگے, بیٹے کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا کہ میرے بیٹے کو بے شک قتل کر دے لیکن میری جان بچ جائے. صحابہ نے, چونکہ اس کا جسم بڑا بھاری تھا, صحابہ نے خنجر اس کے پیٹ کے اندر گھسیٹ دیا تھا, قتل ہوا. اس کے بعد اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ جتنے کافر قتل ہوئے ان کو بدر کی کھائی میں پھینک دو. جب اس امیہ کو اٹھایا جانے لگا تو اس کے جسم کا ہر پرزہ الگ ہو رہا تھا. ہاتھ سے پکڑتے ہاتھ میں آ جاتا, پورا جسم الگ ہو جاتا, پھر ٹانگ سے پکڑتے ٹانگ بھی الگ ہو جاتی. اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا یہیں پہ گڑا کھودو, بیچ میں پھینک دو اس کو. اس کی لاش گھسیٹنے کے قابل بھی نہیں ہے, دنیا کے اندر بھی رسوا, قیامت کے دن بھی. اور اللہ کے پاک محبوب نے ارشاد فرمایا یہ قیامت تک اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے, رب کی لعنت کے مستحق رہیں گے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ظلم سے بچو, ظلم سے بچو. کسی لحاظ سے کوئی بھی ظلم ہے, چاہے اپنے گھر کے اندر ہو رہا ہو, چاہے محلے کے اندر ہو. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے اکٹ بٹھایا جاتا ہے, غریب کی زمین پہ قبضہ ہو گیا, امیر کہہ رہا ہے یہ میری ہے, میں بھی یہ میری ہے. غریب کہتا ہے یار میں تے پیسے بھی نہیں لے, اس نے ویسے ہی دبا لی ہے. درمیان میں فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں بٹھایا گیا, بجائے اس کے کہ تم امیر سے یہ کہو کہ خدا کا خوف کر, مرنا ہے قبر میں جائے گا, تم غریب سے کہہ رہے ہوتے بدماش ہے تو چھڑ دے یار. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تم چھوڑ دے یار. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جیسا ظالم وہ ہے ویسے تم جو اس کے حق میں فیصلہ کرو ویسے تم بھی ظالم ہو. جہاں ٹھکانہ اس ظالم کا ہوگا وہی ٹھکانہ تمہارا بھی ہوگا. جتنا وہ ذلیل و خوار ہوگا اتنا اللہ تمہیں بھی ذلیل و خوار کرے گا. اتق دعوت المظلوم, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ڈرو ڈرو دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے, مظلوم کی آہ سے ڈرو, کیونکہ اس کے درمیان اور رب ذوالجلال کے درمیان میں کوئی درمیان میں حجاب اور پردہ نہیں ہوتا, فوراً قبول ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب ذوالجلال سے پوچھا اے اللہ تجھ سے ملاقات کرنی ہے, کیسے کروں, میں تجھ سے کیسے مل سکتا ہوں, تو کہاں رہتا ہے؟ اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں. کہاں رہتا ہوں؟ کہاں رہتا ہوں؟ ٹوٹے ہوئے دل میں. اور جب مظلوم کا دل ٹوٹتا ہے, جب تم نے دل دکھایا, دل ٹوٹا کہ نہیں, تم نے جو ٹھیس پہنچائی ہے اس کو, تم نے جو تکلیف دی ہے اس کو, تم نے جو درد دیا ہے اس کو, اور وہ درد اس کے دل کو جا کے لگا ہے نا, تو جس کے دل میں وہ درد اٹھا ہے, وہ تکلیف اٹھی ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اسی دل میں میرا ڈیرا ہے. اور جب اس کی زبان سے ایسا نکلا ہے تباہی والا یا آہ نکلی ہے تو اللہ اس کو فوراً قبول فرماتا ہے. اور جو بندہ مظلوم کے ساتھ ظلم کرتا ہے اللہ اس کی دنیا میں بھی اس کو عبرت کا نشان بناتا ہے, اور قیامت کے دن بھی وہ عبرت کا نشان بنے گا. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.